بسم اللہ کریں جی۔ مولانا امیر معاویہ صاحب، جی مولانا اللهم صل محمد على معاویہ محمد صاحب۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسند اچھا یہ بتائیں متصل. کہ یہ عبارت آپ کو صاف نظر آ رہی ہے کہ ذرا بڑا کر دیں؟ ٹھیک ہے استاد جی، اگر تھوڑی سی اچھا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ ٹھیک ہے، نظر آ رہی. جی، ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ کریں۔ جی بسم اللہ. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه بردس الله. بتل جی غیر بردز منصرف ہوگا؟ جی جی بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أن وہ احد النقبائی، آگے؟ ليلة ال... ليلة ال... ليلة العقبة. ہاں، لیلۃ ال کیوں بلا؟ یہ یہ ظرف ہے، ظرف جی تو ظرف ظرف. جو ہے وہ مفعول فی ہی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جی ہاں جی پڑھیں۔ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه ہوں باجعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا جی تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. ماشاء اللہ، یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ولا سو کے سو؟ تسرق تع- تعصوا ہاں جی، کیا تعص خیال ہے؟ تاسو تعصو پڑھنا ہے کہ جی تاسو؟ تعصوا صحیح. ہاں یہ تسرقوا تزنوا تقتلوا تأتوا تفترونه تعصوا. ہاں جی، یہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو عصا یا عصی یا عصیانی یا عصونا تعصونا ولا تعصو فی معروف، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت ہے، اور اس میں یہ بیعت کا ذکر ہے، بیعت کا۔ ہمارے لٹریچر میں، حدیث کے لٹریچر میں یا سیرت میں جن بیعتوں کا ذکر ہے ان میں ایک بیعت ایمان ہے اور دوسری بیعت جہاد ہے، اور ایک بیعت اجتناب عن المعاصی ہے۔ ان تین بیعتوں کا ذکر ہے، تو اس میں یہ والی بیعت کون سی ہے؟ یہ بیعت ایمان ہے۔ ایمان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ العقبہ، یعنی وہ لیلۃ العقبہ سے کیا مراد ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ تار سے بیعت ہوئی تھی اقبا گھاٹی کے اندر، دوبارہ بتائیے۔ جو انصار جب آئے تھے اور ان سے بیعت ہوئی تھی ہجرت سے پہلے اقبا گھاٹی میں، شاید یہ جی وہ جی، بیعت بیت عقبہ، اقبا اولا اور عقبہ ہم، بیت اقبا ثانی. جی جی جی، جس کو ہم عقبہ کہتے ہیں وہ عقبہ ہے۔ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقبا مقرر کیے تھے، جو لوگ آئے تھے دوسری ثانیہ میں، تو ان نقبا میں ایک عبادہ بن صامت بھی تھے۔ نقبا نقیب کی جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے مقرر کیے تھے کہ آپ لوگ مدینہ منورہ میں جا کے میری نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں سے بیعت لیں گے، یا
دین کی تبلیغ کا کام کریں گے۔ تو ان میں ایک عبادہ بن صامت بھی تھے۔ تو یہ اس وقت کی بیعت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کیا لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیعت ایمان تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے تھے عقبہ میں اس ملاقات کے لیے۔ تو آپ نے اس وقت جو بیعت لی اس میں صرف ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، اعمال کا بھی تذکرہ ہے۔ تو امام بخاری کتاب الایمان کے ساتھ جو ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی بحث ہے اس کو اس طرح اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ ایمان کی بیعت ہے اور اس میں اعمال اور یعنی معاصی سے اجتناب اور نیک اعمال کی بھی بیعت ہی ساتھ لی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ تو ان کا مطمع نظر ہے، لیکن یہ جن چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے اس میں دو تین باتیں توجہ کے لیے تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں پر بیعت کرو۔ اس میں چوری، شرک نہ کرنے پر بیعت کی، چوری نہ کرنے پر بیعت کی، زنا سے بچنے پر بیعت کی، اور اولاد کو قتل نہ کرنے پر بیعت کی۔ تو یہ خصوصی طور پہ اولاد کو قتل نہ کرنے کا تذکرہ یہ عرب کے اندر جو رواج تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا، تو اس کے تناظر میں ہے۔ اور اگلی جو بیعت ہے یعنی اگلی جو بات ہے وہ بہتان کی ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، وہ الزام دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک کسی پر ویسے ہی کسی جھوٹی بات کا الزام لگا دینا، چوری چکاری کا وغیرہ، اور دوسرا الزام کسی پر بدکاری کا الزام لگانا ہے۔ تو ان دونوں کا تذکرہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو بدکاری کا اگر کسی پر الزام لگا دیا جائے تو ہم اپنے لٹریچر میں اس کو قذف کہتے ہیں، قذف المحصنات، پاک دامن خواتین پر بدکاری کا الزام لگانا، تو اس کی باقاعدہ سزا بھی مقرر ہے۔ تو یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، کوئی بہتان نہ لگاؤ، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، تم نے گھڑ لیا ہو اس کو اپنے سامنے، یعنی تمہیں پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، وَأَرْجُلِكُمْ، اور اپنے یعنی ٹانگوں میں، یہاں سے کنایا ہے بدکاری کے الزام کا۔ اور آگے جنرل بات ہے وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور اس بات کی بیعت کرو کہ تم نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو۔ آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو تم میں سے یہ بات پوری کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کو اجر دیں گے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جو اس میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو گیا، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، پھر اسے دنیا میں سزا مل گئی۔ وہ سزا قانونی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی کوئی سزا دے دیں، جسے ہم مکافات عمل کو اس طرح کی چیز کہتے ہیں۔ تو فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے فقہا کے درمیان کہ کیا اگر کسی آدمی کو حد لگ جائے کسی جرم کی سزا میں تو کیا وہ اس کے اعمال کا کفارہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ الحدود کفارات ام لا، حدود یہ کفارہ بنتی ہیں گناہ کا یا نہیں؟ اس نے ایک آدمی نے زنا کیا ہے اور اس کو سزا مل گئی ہے، تو کیا یہ سزا اس کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو اس میں یہ بحث جو چلتی ہے فقہا کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ حدود کفارہ بنتی ہیں، اور یہ کفارہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ جو اس نے گناہ کیا تھا اس کو سزا مل گئی، اب اخروی طور پہ اس کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے اس کا خیال یہ ہے، اس میں حناف بھی شامل ہیں، کہ کفارات یہ جرم کی سزا تو ہیں لیکن گناہ کو ختم کرنے کا باعث نہیں ہے۔ گناہ ختم ہوتا ہے توبہ کرنے سے۔ تو اگر ایک آدمی اس کو حد لگی ہے لیکن اس کے دل کے اندر یہ عزم ہے کہ موقع ملا تو دوبارہ کروں گا، توبہ اس نے نہیں کی، تو پھر اخروی سزا ابھی باقی ہے۔
اور اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اس توبہ کی وجہ سے اس کا اخروی گناہ معاف ہوگا، صرف حد لگنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے، اس میں یہ دونوں پہلو یعنی موجود ہیں، یہ دونوں معانی اس میں سے لیے جا سکتے ہیں کہ جب اس کو سزا مل گئی دنیا میں تو یہ کفارہ بن گئی، اور دوسرا گروہ اگر اس کی تشریح کریں گے تو وہ یہ کریں گے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے گناہ پر ندامت بھی آ جاتی ہے، اور اس ندامت کی وجہ سے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ معنی بھی نکل جاتا ہے کہ جب اس کو دنیا میں سزا ملی اور غالب گمان یہ اس نے توبہ کر لی ہوگی تو یہ کفارہ بن گیا اس کا، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو ان کے نزدیک پھر یہ کفارہ نہیں بنے گا۔ اچھا، اگلا جملہ ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ومن اصاب من ذلك شيئا، اور جو ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہوا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کو چھپا لیا، فہو الی اللہ، تو وہ اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، وان شاء عاقبہ، تو اگر اللہ چاہے تو اس کو سزا دے دے، اس کا معاقبہ کرے۔ اب یہاں پہ یعنی اگر کسی آدمی نے گناہ کیا ہے اور وہ دنیا میں پکڑا نہیں گیا، قانون کی گرفت میں نہیں آیا، اس کا گناہ چھپا رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا اس کے گناہ کو دنیا میں تو سزا نہیں ملی تو پھر وہ کفارہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو آخرت میں سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب یہاں پہ جو کرامیہ تھے، ہم نے پڑھا تھا کرامیہ کا موقف، کہ مرجیہ کا موقف یہ پڑھا تھا کہ جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ یعنی معاصی نقصان دہ نہیں ہے، اور جو حسنات ہیں وہ مفید نہیں ہیں، یعنی اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو امام بخاری اس حدیث کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ اعمال ضروری ہیں، ان کے چھوڑنے پر معاقبہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے کرنے پر یعنی نیکیاں کرنے پر یعنی اجر بھی ملے گا۔ تو یہاں پر معاقبے کا ذکر ہے کہ اگر آپ نے یہ کام، ان میں سے کوئی بھی گناہ کا کام کیا، کوئی معاصی میں مبتلا ہو گئے تو پھر سزا مل سکتی ہے۔ تو لیکن سزا بہرحال اللہ کے سپرد ہے۔ یہاں سے خوارج کا بھی رد ہوتا ہے کہ جب اللہ کے سپرد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کا باقی ہے، اور اللہ چاہے گا تو سزا دے دے گا، نہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو اگر ایمان ہی ختم ہو گیا تو پھر معافی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ خوارج جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے گویا کہ ان کا بھی رد کیا ہے کہ نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، ہاں اس کو سزا ملتی ہے، تو اس لیے اس کو سزا ملے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ پھر معافی کے کئی پہلو ہیں کہ معافی مل جائے اللہ کی رحمت سے، بغیر حساب کتاب کے مل جائے، حساب کتاب ہو اللہ پھر معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی سفارش مان لے، اگلی روایت آئے گی کہ سفارش نہیں بھی ہوئی تو جو دوزخ میں چلا بھی گیا تو وہاں پر بھی جو ایمان موجود ہے وہ بہرحال واپسی کا، جنت میں واپسی کا ذریعہ بنی جائے گا۔ تو یہاں سے یہ والی گویا کہ خوارج کا اور مرجیہ کا رد کیا امام بخاری۔ تو حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں فبایعناہ علی ذلک، ہم نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ تو یہ بیعت ایمان ہے۔ اچھا، بیعت اجتناب عن المعاصی، اس کا کسی کو معلوم ہے کہ کہاں پہ تذکرہ ہے؟ تو ذہن میں ہے آپ کے؟ سورہ ممتحنہ میں سر۔ سورہ ممتحنہ میں۔ ہاں جی، جہاں پر خواتین سے بیعت کا تذکرہ ہے جی سورہ ممتحنہ میں، تو اس میں اجتناب عن المعاصی کا تذکرہ ہے، اور صحیح بیعت جہاد کا تذکرہ کہاں پہ ہے؟ صاحب جی، ایک سوال تھا اس میں۔ سورہ فتح میں سر، رضوان، بیت رضوان جو ہے۔ ہاں جی، بیعت رضوان وہ بیعت جہاد کی۔ جی معاویہ بھائی فرمائیں۔
जिस तरह उलमाए कराम से सुना है कि आम सहाबा से जो बैत होती थी वो तफसीली बैत नहीं होती थी, लेकिन जो ख़वातीन से बैत की गई है वो तफसीली बैत है, जो इस हदीस शरीफ में जो तफसीलात हैं और उस आयत में जो हैं। तो इस हवाले जी से थोड़ी सी वजाहत चाहिए थी। देखें, बैत खवातीन से जो की गई है, उसमें ये जो बहस हम करने लगे हैं ना, ये इसमें खवातीन पर किसी बेएतमादी का उनसर नहीं आना चाहिए। कुरान करीम में जहां पर मुमतहिना में जिक्र है, वहां पर मुहाजिर खवातीन का जिक्र है कि जो आ गई, और उनके साथ जो तफसीली बैत की गई है उसकी वजूहात हैं। मसलन इद्दत मर्द तो नहीं गुजारता, औरत गुजारती है। इसका मतलब है कि नसब के तहफ़्फ़ुज़ का दारोमदार ये इद्दत पे है। अब इद्दत को अगर हम ये समझ लें कि ये किसी खातून पर बदएतमादी का इजहार है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो बैत की गई है खवातीन से, अब उसमें ये जो बैत ईमान दी जा रही है, तकरीबन यही बातें वहां पे भी हैं। एक दो बातों की ज्यादती है उसमें। मसलन ये है कि आप वो छुपाएंगे नहीं जो अल्लाह ताला ने आपके बतन में हमल पैदा किया, वो छुपाएंगे नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये जो बैत ली जा रही है ये सहाबा कराम से ली जा रही है, यानी सहाबा का मतलब ये है कि जो ईमान ला रहे हैं, और उसमें भी इन सब चीज़ों का तज़किरा है, और वहां पर भी तज़किरा है। आप उसे तरबियत के पहलू से देखें कि गोया के इस बैत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत करना चाह रहे हैं। और जो खवातीन हिजरत करके आई हैं और वो इस्लाम में दाखिल हुई हैं, उनकी पहले भी शादियां थीं। आगे उनका तज़किरा भी है कि उनके साथ अहले ईमान जब शादी करेंगे तो वो दो हक महर देंगे, इसका भी तज़किरा है। तो ये इस तनाजुर में वो तफसीली बैत है। वो बैत कोई ऐसी नहीं है कि जो स्पेशल खवातीन से ही ली गई है। सेम यही बैत है जो हम यहाँ पे बैत ईमान के तनाजुर में पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बैत ईमान भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि वहां पर एक किस्म का एक स्पेशल कंडीशन भी थी कि वो खवातीन पहली जो उनकी शादी थी, उसको अब खत्म करके तो अगला निकाह करना है उन्होंने। तो इसलिए ताकीद के लिए उनको कहा जा रहा है कि आप ये जो नसब के मामलात हैं उसमें ज़रा यानी फोकस करेंगी, और उसमें एहतियात का पहलू ये नहीं जाने देंगी। तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये बहस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्योंकि सहाबियात का तस्करा है, तो वहां पर इसी बैत का वहां पर ऐसे तस्करा हो गया। अब उसको बैत ईमान भी कह सकते हैं और बैत इज्तनाब अनिल मासी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी हम उसे बैत ईमान भी कह सकते हैं और बैत इज्तनाब अनिल मासी भी कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल तो ये है। मोविया भाई, आपका क्या ख्याल है? जी ठीक है सही, बेहतरीन, अच्छा, जिस तरह आप मुनासिब समझ। बैत रिजवान में तस्करा है बैत जिहाद का। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो बैत होती है बैत इस्लाह, जिदा पीर कोई नहीं होता, ये भी कहा जाता है ना, पीर पीर पकड़ लो। तो ये पीर बैत पकड़ने की क्या हैसियत है? तो उसको बैत इरशाद भी कहते हैं सर, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है ना सर, बैत इरशाद या बैत इस्लाह जो है वो। जी जी। तो तो वो वो सर बैत ये। इज्तिनाब अनिल मासी ही है जी जी। असलन। वो यानी किसी को अपना रहनुमा तस्लीम कर लेना, किसी की निगरानी में अपने आप को देना। ये कोई जिस तरह की इसमें गुलूफ आ चुका है, वो गुलूफ असल काबिल तनकीर है। लेकिन जहां तक उस बैत का ताल्लुक है, किसी के हाथ पर इस तरह अपने आप को कहना कि मैं अब ये नहीं करूंगा, उसका लिहाज करते हुए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, उसमें जो यानी गुलूफ के पहलू निकल आए हैं, मसलन एक शेख से बैत की है तो दूसरे ने नहीं करनी, तस्वुर शेख कर लेना है, और फिर ऐसे ही हो गया जैसे कि आपकी शेख के साथ शादी हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये काबिल तनकीद पहलू हैं। लेकिन जहां तक बैत का ताल्लुक है, उसकी हकीकत वो नसूस में मौजूद है, और इसकी गुंजाइश भी मौजूद है। हाँ जी, अगली रिवायत पढ़े जी।
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الدين الفرار من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. یفر بدینہ من الفتن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریب ہے، یوشکو، یہ قریب ہے کے معنی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان قریب ہوگا ایسا کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال یہ بکریاں ہوں گی کہ جن کو لے کر وہ جائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش برسنے کی جگہوں پر. اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اپنے دین کو لے کر فرار ہوگا فتنوں سے بچنے کے لیے. یفر بدینہ ہی، یہ لازم ہے، یفر فرار ہونا، لیکن بدینہ ہی یہ اس کو متعدی کر رہا ہے، اپنے دین کو لے کر بھاگ جائے گا من الفتنی، فتنوں سے بچنے کے لیے. تو یہاں پر دین یعنی فرار من الفتن یہ بھی دین کا حصہ ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے. تو جب یہ صورت بن جائے تو اس وقت گویا کہ یہ بھی ایک ایمان کو بچانے کے اعمال میں سے ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، آپ لوگوں سے میل جول ختم کر کے کسی الگ جگہ پر چلے جائیں. تو کیا خیال ہے، یہ آئیڈیل کردار ہے ایک مسلمان کا کسی فتنے کے وقت، یا پھر یہ آئیڈیل کردار ہے کہ آدمی اس فتنے میں گھسے اور مقابلہ کرنے کا رویہ اپنائے؟ میرا کیا تو خیال خیال ہے؟ ہے دوسرا زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ سر ویری کرتا ہے ہر ایک کی شخصیت کے مطابق، کہ ہر ایک کی شخصیت تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ مقابلہ کر سکے. ہاں جی. تو یہ عافیت کا پہلو بتایا جا رہا ہے کہ فتنے کو جھیلنا اور پھر اس آزمائش میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے بسا اوقات. اور اس وقت آپ اگر اس کا مقابلہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ صاحب عزیمت لوگوں میں سے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور خطرہ ہے اس بات کا کہ آپ کے دین و ایمان کو بھی نقصان پہنچے گا، تو پھر آپ کے لیے عافیت کا راستہ، رخصت کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں. لیکن اگر سبھی کنارہ کشی اختیار کرنے لگیں تو پھر تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح کی روایات آپ احادیث میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار چلے گی مسلمانوں کے مابین اس کے بارے میں فرمایا کہ جب فتنہ اٹھ جائے تو تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ. تو اپنے گھروں کے جو قالین ہیں تم ان کو اپنی نواجس سے پکڑ لو، اپنے ہتھیار کند کر دو، توڑ دو، تلواریں جو ہیں وہ نیام میں ڈال لو، گھروں سے باہر نہ نکلو. یہ ہدایات ہوں گی. لیکن تلوار چلی بھی مسلمانوں میں اور صحابہ کرام نے اس میں حصہ بھی لیا اور ان حالات کا مقابلہ بھی کیا. تو اگر وہی روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کے پہلو سے بیان فرمائی، اگر سب بھی اس پر عمل کرتے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ فتنہ یہ ختم نہ ہوتا. تو یہ عزیمت کا پہلو تو یہ ہے کہ آپ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں. لیکن رخصت اور عافیت یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ والا طریقہ بھی ہے. تو یہاں پر بھی جو بتایا جا رہا ہے یہ اسی تناظر میں بتایا جا رہا ہے
ایک آدمی وہ اگر سمجھتا ہے کہ میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے دین کو بچائے اور اصحاب کہف کی مثال پہ عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو محفوظ رکھے گا۔ اچھا جی، اس میں مزید کسی کے سر جی ذہن میں کوئی بات ہو تو؟ جی جی ایک اور پہلو سے بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور پہلو سے اس کی توجہ بھی کی جا سکے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا پہ مذہبی حوالے سے بہت زیادہ جو ہے پوسٹیں کی جاتی ہیں اور ویڈیوز جی جی وغیرہ، مختلف حضرات وہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی تشریح اپنے حساب سے کرتے ہیں، نئے نئے طریقوں سے۔ ہوں، تو ایک عام آدمی کے لیے یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ کسی سے بحث نہ کرے، کسی دوسرے مسلک والے سے، اور دائیں بائیں زیادہ اس قسم کی چیزیں یعنی ان کی طرف توجہ نہ دے، بس اپنے اعمال میں لگا رہے۔ کیونکہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو انسان عام طور پہ یعنی بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ تو عام عوام کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں مسلکی حوالے سے ہاں اور جی جی، اختلافی معاملات میں۔ بالکل یہی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کا یہ احادیث اس تعداد اس کثرت کے ساتھ بیان کرنا اصلاً تو اسی بات کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا ہے کہ بھئی کسی بھی غیر ضروری بات میں غیر ضروری طور پر الجھنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ آپ لوگوں کو عمومی طور پہ یہ کہیں کہ نہیں بھائی ان چیزوں کو اجتناب کرو، اس سے بحث میں نہ پڑو، تو یہ قابل عمل نہیں ہے۔ لوگ بھی اس پر عمل نہیں کریں گے اور ہم بھی ہمارا تاثر بھی، ہاں اس میں ترغیب یہ ہے، ترغیب یعنی زیادہ فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ علم حاصل کریں۔ جب علم حاصل کرنے کی طرف آدمی بڑھے گا، ہاں جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ان احادیث پہ عمل کرے اور اس حدیث پہ بھی عمل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان مسلمان وہ ہے کہ جو آیا اور اس نے زندگی گزاری، زیادہ لوگ اسے جانتے نہیں تھے اور وہ فوت ہو گیا، زیادہ رونے والے بھی نہیں تھے، تو آپ نے اس کی تعریف کی ہے ایسے آدمی کی، تو ٹھیک ہے وہ اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو مین سٹریم دعوت ہوگی وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے کی طرف اور سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی طرف یعنی راغب کرنے کی اور مائل کرنے کی ہوگی۔ تو یہ سبھی یعنی موقع و محل کی باتیں ہیں۔ تو وہ آدمی کسی کے حالات کو دیکھ کے، جو رہنمائی کے منصب پر فائز لوگ ہیں تو ان کو کسی کے حالات کو دیکھ کے اس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ رہنمائی کرنی چاہیے۔ ہاں عمومی طور پہ اگر آپ کسی چیز کو یہ کہیں گے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اتنا مفید نہ ہو۔ ہاں پہلو سارے بیان کر دیے جائیں، لوگوں کے سامنے پہلو آ جائیں، جب وہ ذہن میں ایک بات آ جائے گی تو پھر کہیں نہ کہیں وہ کلک بھی کرے گی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے گا۔ اور سب سے زیادہ جو ہمارے لیے، ہم جو دینی ایک قسم کے علمی سرگرمی کے ساتھ متعلق ہیں اور ہمیں چیزوں کا پتہ چل رہا ہے ہمیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہاں پر یہ رہنمائی کریں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے دعا بھی کریں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم لوگ عام طور پہ اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا تو بس اللہ خیر صلی اللہ، لیکن خیر خواہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی جو اسپرٹ ہے وہ ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ مجموعی طور پہ ہم لوگوں کے لیے اور انفرادی طور پہ ہم جن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ہاں جی، اگلی روایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب لقول اللہ تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ جی قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف
الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ماشاءاللہ. اچھا جی، یہ ترجمۃ الباب جو امام بخاری بنا رہے ہیں، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ، یہ اسی حدیث سے لیا. وان المعرفۃ فعل القلب، کہ جو معرفت ہے، ایمان ہے، وہ دل کا عمل ہے. اور اس کی دلیل کے طور پہ یہ آیت ذکر کی ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان باتوں پر جو تمہارے دلوں نے کمائیں. یعنی دل کے جو معاملات ہیں، یہ قسم کے معاملے میں ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں نے جو کمایا، یعنی جو تم نے یہ قسمیں یعنی اٹھائی ہیں مستقبل کے بارے میں اور ان کا ارادہ کیا ہے کرنے کا، تو اللہ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا. قسم ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا وبال اس پہ آئے گا. تو امام بخاری اس میں آپ میں سے کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دل کا تذکرہ کر کے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب ایمان ہے، یہ ان کی حمایت نہیں کر رہے؟ جن کا جی خیال سر، یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، تو دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے. جی سر، ہاں حدیث سے جی. اور الفاظ سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی فیور میں جا رہی ہے حدیث یہ. جی وہ جو صرف کہتے تھے کہ زبان سے کہنا کافی ہے، ان کی ترد بھی کر رہے ہیں. ہاں، جزاک اللہ خیرا. کرامیہ کا تذکرہ کیا تھا نا ہم نے، کہ وہ کہتے تھے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے، دل سے مانے نہ مانے. تو امام بخاری اس میں ان کا بھی رد کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ اصلاً دل کا ہی کام ہے. ہاں، جو ایمان ہے اس کا حصہ ہیں اعمال اور اقرار باللسان، وہ اجزاء ہیں. اور اس کی مثال ہمارے کچھ استاد اس طرح دیا کرتے تھے کہ دیکھیں، امام بخاری کا موقف سمجھنا ہو کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں، اور جو امام ابو حنیفہ وغیرہ کا موقف ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، تو اس کی وہ تطبیق کیسے کرتے تھے. کہتے دیکھیں انسانی جسم ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا جسم ہے، اور ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، سر بھی ہیں، لیکن یہ سب اجزاء ہیں، جسم کے اجزاء ہیں. لیکن اس میں سے کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم الگ بھی کر دیں تو پھر بھی انسان باقی ہے. لیکن وہ اجزاء اس کے کامل انسان ہونے کے لیے ضروری ہیں. کیونکہ اعمال بھی، مثلا اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ زندہ تو رہتا ہے. تو امام بخاری اعمال کو جو اجزاء کہہ رہے ہیں، وہ اسی طرح کا جز کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں، یہ ایمان میں کمی آئے گی جب آپ یہ اعمال چھوڑیں گے، ایمان میں زیادتی ہوگی جب آپ یہ اعمال کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جز ہیں، لیکن یہ جز اب اس کو کیا کہتے ہیں، سیپریٹیبل کہتے ہیں، کہ یہ الگ ہو سکتے ہیں اور الگ نہیں ہو سکتے. اگر کسی کا سر سیپریبل، کاٹ دیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ زندہ نہیں رہے گا. یہ اس کی انسیپریبل اور مثال، سیپریبل، جی انسیپریبل اور سیپریبل ہو جائیں گے سر. جی 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 انسیپریبل جی جی. جی 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 ڈی اٹیچ ہو جاتے ہیں یا اٹیچ ہو جاتے ہیں، ڈی اٹیچیبل. تو وہ اس طرح، ڈیٹیچیبل، ڈیوائڈیبل. جی جی جی، تو وہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے کہ امام بخاری کا اصلاً موقف یہ ہے. لیکن اس میں جو کرامیہ کا موقف تھا اس ترجمۃ الباب میں، وہ ان کا رد کر رہے ہیں. تو اس حدیث کو دیکھیں ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، یعنی آپ اسے کہنے کہ یہ عوامی مزاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اعمال کا حکم دیتے تو ان اعمال کا حکم دیتے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. قالوا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرح تو نہیں ہے نا. ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. تو کہاں پہ معاف کیے؟ کوئی بتا سکتا ہے قرآن کریم میں کہاں پہ؟
ہاں جی حضرات علماء کرام. سورہ سورہ فتح. نجم. سورہ فتح میں. ہاں سورہ فتح کے شروع میں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما لیغفر تقدم لك من الله ذنبک وما تأخر. تو یہ وہ صحابہ اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو جب یہ کہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑا اچھا اب یہاں پہ گویا کہ وہ صحابہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں ان سے زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا فیغضب حتی یعرف الغضب فی وجہہ. آپ کے چہرے پر اس ناراضگی کے آثار نظر آئے. پھر آپ نے فرمایا ان اتقاکم عالمکم باللہ انا. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. تو جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ایسا کرنے کا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی یہی چاہ رہے ہیں. تو گویا کہ آپ وسلم ان کی یہ تسلی فرمائی. اور بہت ساری روایات میں ہے اس اعتدال کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا لوگوں کی توجہ دلائی کہ بھئی اعمال اتنا کرو جتنا تم جاری رکھ سکتے ہو، استقامت کے ساتھ کر سکتے ہو. اور خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین اعمال وہ ہیں کہ جن میں اعتدال ہو. حضرت سلمان والی حدیث بھی وہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آتی کل ذی حق حقہ. تو یہ سب اعتدال اور اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی طرف اشارہ ہے. ہاں طاقت سے بڑھ کے عمل کرنا. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام نے تو پھر طاقت سے بڑھ کے عمل کیا. 313 تھے 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اس طرح بہت ساری جگہ پہ ہوا وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ نارمل زندگی جب گزر رہی ہوتی ہے تو اس کا یہ حکم ہے. جب ایمرجنسی کی کنڈیشن آ جائے تو پھر اس میں تو پھر سروائیو کرنا ہوتا ہے. تو سروائیول کی پوزیشن میں آپ کو پھر اپنی طاقت کو نہیں دیکھنا ہوتا، وقت کے تقاضے کو دیکھنا ہوتا ہے تاکہ سروائیو کر سکیں. تو جتنی مثالیں ہیں سروائیول کی اس کو ہم عام زندگی کے لیے مثال بنا کے لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے. تو سوسائٹی جب سموتھلی رن کر رہی ہو تو ان کے لیے یہ حکم ہے خیر الامور اوسطها وغیرہ وغیرہ والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور جب میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بھی منشا ہی یہی ہے. اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ، آپ حضرات توجہ فرمائیں. تو یہاں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، یہاں سے امام بخاری کوئی اپنا موقف ثابت کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا ذرا ریلیٹ کریں اسے امام بخاری کے موقف کے ساتھ. اتقاکم وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا. ہاں جی ایھا العلماء. ایمان کا تعلق علم سے بھی ہے اور دل کے تقوی سے بھی ہے. ہاں اصل میں وہ ایمان کے یزید و ینقص والا موقف یہاں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے فرمایا عالمکم باللہ، اللہ پر، اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا. تفصیل میں زیادہ نہیں. تو یہاں پر زیادہ یزید، اور جو جہاں پر آپ یہ اس میں تفضیل استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں تو وہ کم بھی جانتا ہوگا، تو اس کے اندر جو معرفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کمی ہے. تو یہاں پر امام بخاری جو بتا رہے ہیں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم صرف تصدیق قلبی کو بھی ایمان مان لیں امام ابو حنیفہ کے موقف کے مطابق تو اس میں بھی ایک کمی زیادتی ہو رہی ہے کہ جو ایمان دلی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی کیا وہ کسی عام آدمی کو حاصل ہے؟
اور دوسرا جو صحابہ کرام جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور یعنی فرشتوں کی مدد انہوں نے انجوائے کی ہے، تو کیا ان کا ایمان تصدیق قلبی ہی کیا دوسروں کے مقابلے میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ برابر ہیں؟ تو گویا کہ یہاں پہ امام بخاری دونوں پہلوؤں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر تصدیق قلبی ہی مان لیں تو پھر بھی یزید و ینقص ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو تصدیق قلبی کے علاوہ اقرار باللسان اور عمل بالجوارح یہ کر لیں تو پھر تو بالکل واضح بات ہے کہ اس میں یزید و ینقص ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ اپنے موقف کو اس طرح اس سے ثابت کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، استاد جی ایک آگے سوال بڑھے یہاں جی۔ پہ آ رہا تھا، استاد جی جی ایک جی فرمائیں۔ چھوٹا سا سوال۔ تو اس میں تو سر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے، گناہ کا ذکر ہے، تو کیا یہ اس میں تو انبیاء کا جو پھر کانسیپٹ ہے وہ اس سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا ہے یہ؟ ہوں اچھا، ایک تو یہاں پہ نا دو تین باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محاورہ ہے، عرب کا محاورہ ہے، اگلے ٹھیک۔ پچھلے، تو اسی محاورے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے ذنب کا جو لفظ آیا ہے، اب اس سے اس بات کا امکان تو ہے نا کہ بھئی کوئی گناہ ہو، تو امکان تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں انسان ہے، اور جس طرح سب انسانوں سے امکان موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیشل حیثیت ہے نبی ہونے کی۔ انبیاء کے بارے میں جو ذنب کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو عام انسانوں کے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے منصب نبوت کی جو تقاضے تھے ان کو پورا کرتے ہوئے کہیں پر کوئی ہلکی پھلکی بھی کوئی چوک ہوئی ہے تو وہاں سے یہ مراد ہے، اور یہ ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کا سارا شان نزول یہی ہے کہ آپ نے وہ جو صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو تھوڑا سا اگنور کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ گویا کہ ایک قسم کی تنبیہ فرمائی، اور اس طرح کی تنبیہات وہ انشاءاللہ کہنے والی، تو اس جو تھوڑی بہت بھول چوک ہے یہاں پر اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ جو گناہ ایک عام انسان کے ہوتا ہے کہ یعنی سری خلاف ورزی اللہ کے کسی حکم کی، وہ کسی نبی سے متصور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بشری تقاضوں کی وجہ سے اگر اس طرح کا کوئی ہلکا پھلکا سا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی کر دیا، یعنی درگزر کر دیا۔ ہاں جی آصف صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ اچھا جی، چلیں پڑھیں جی مولانا معاویہ صاحب اگلی دو آیات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار۔ یلقا فی النار، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حلاوت الایمان کا تذکرہ ہے، تو حلاوت الایمان کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی چاشنی، ایمان پر اطمینان، جو چیزیں ہم مان رہے ہیں ان چیزوں کو ایسے مان لینا، ایسے حقیقت تسلیم کرنا کہ یعنی وہ آدمی کو اس میں کوئی شک نہ رہے، تو اس کو ہم حلاوت الایمان کہتے ہیں۔ اور حلاوت الایمان کے بعد جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ اعمال پھر یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ گویا کہ یہ اطمینان کی جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اس وقت یہ اعمال آئیں گے۔ تو
جو حدیث کا ترجمہ ہے یا حدیث کی جو عبارت ہے ثلاث من کن فیہ، کہ جس میں یہ تین خصوصیات آ گئی، وجد حلاوت الایمان، تو اس نے ایمان کی حلاوت پا لی. تو کیا یہ تین خصوصیات حلاوت الایمان کا سبب ہیں، یا حلاوت الایمان یہ ان تین اعمال کے پیدا ہونے کا سبب ہے؟ اصلاً تو حلاوت الایمان ہے کہ جو ان چیزوں کو اس یعنی اعلیٰ پیمانے پر انسان سے صادر کرنے کا سبب بنتی ہے. تو ایمان کی حلاوت کے ساتھ یہ جو ذکر کیے سارے سارے اعمال ہیں، گویا کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعمال ایمان میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، گویا کہ ان میں اضافہ ایمان میں اضافہ ہے. تو کون کون سی ہیں یہ ساری مشکل ہی. من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول یہ اس کے لیے ان دونوں کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، یہ ذرا اس سے زیادہ مشکل کام ہے کہ کسی آدمی سے آدمی محبت کرے اور اس سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور کوئی مقصد نہ ہو. اور دوسری یہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر، یہ نسبتاً آسان ہے کہ کوئی آدمی کفر میں پلٹنا ایسے ناپسند کرے جب اللہ نے اس کو اس کفر سے نکال لیا، کما یکرہ ان یلقی فی النار، جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ عطا فرمائے. آگے چلیں جی. اچھا میرے خیال سے نماز کا ٹائم پیچھے آ رہا ہے، تو کیا ہم کلاس کو جلدی شروع کر سکتے ہیں 7:45 بجے اگلے ہفتے سے؟ یہ صحیح، اگلے جی ہفتے سے بالکل استاد جی بالکل. 7:45 کر لیں اگلے ہفتے سے. معاویہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں 7:45 کر لیں اگلے ہفتے سے، پھر تھوڑے دنوں بعد مزید پھر 7:30 کر لیں گے. ہاں جی، مغرب کا ٹائم بھی پیچھے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم 7:45 بجے شروع کریں گے کلاس. پڑھیں جی، 2-4 منٹ ہیں تو اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ويخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية ملتویتن. جی ملتویة. ہاں تو یہ آپ نے پڑھا ہے یم بتونا، تو یہ ناصرہ سے ہے، کما تمبتو یم بتونا. ينبتون. ٹھیک. اچھا، اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے، اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے یدخل اہل الجنت الجنت، یہاں پہ یہ مکسور ہے، یہاں پہ یہ منصوب ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا معاویہ صاحب. جی استاد یہ نہیں ذہن میں. سر اہل الجنہ تو ترکیب اضافی ہوگی نا سر، اور جنت آگے جو ہے پھر اس کا ایک مفعول ہے. مضاف الیہ ہے سر، مفعول ایک ظرف. مفعول نہیں ہے. ہاں ایک یہ تو مضاف اہل ایک الجنت، مفعول ہے استاد جی اور ایک فاعل ہاں ہے. فاعل ہے. اہلو مضاف الیہ سر، ایک پہلے مضاف والا الیہ ہے اہل اور ایک الجنہ والا مفعول فی ہے. فاعل ہے نا، یدخلو کا استاد ہاں جی، یہ پورا فاعل ہے، اور الجنتی مضاف مرکب الیہ ہے. اضافی بن رہا ہے. ہاں اور یہ مفعول ہے، مفعول ہے. مفعول فیہ. جی تو استاد جی. عبارت کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا اپنی گرامر بھی اپلائی کرنی ہے نا. یہ تو اس کی کتاب ہے، اعراب لگے ہوئے ہیں، بغیر اعراب کے بھی احادیث آتی ہیں تو وہ بھی پڑھنی ہے. تو یہ جو اعراب لگے ہیں اس کی وجہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ عبارت پڑھنے والے جو حضرات ہیں. اچھا جی، حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے. اب یہاں پہ امام بخاری جو استدلال کر رہے ہیں وہ اس سے ہیں، مثقال لو حبۃ من خردل من الایمان من ایمان، کہ دیکھیں یہاں پہ ایمان اتنا کم ہو گیا کہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر رہ گئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اعمال خراب تھے، اعمال نہیں کیے، اعمال گویا کے حصہ ہیں. یہ ان کا استدلال ہے.
تو جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے. اور یہ اللہ کیوں فرمائیں گے، اس کی وجہ اسی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو کفار ہیں وہ ایمان والوں کو تانا دیں گے، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا. تو پھر اللہ ایمان کا فائدہ ظاہر کرنے کے لیے اس وقت یہ فرمائیں گے کہ نکال دو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. تو پھر ان کو نکال دیا جائے گا اور وہ اس میں جل جل کے کالے ہو چکے ہوں گے اس وقت. تو پھر ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا، ہوتا دیا جائے گا، جس سے ان کے جسم پر جو گوشت ہے جو جل چکا تھا وہ پھر دوبارہ پیدا ہوگا. فیم بتون کما تمبت الحبۃ فی جانب السیل، جیسے کہ جو دانہ ہے وہ پھولتا ہے اور پھر اس میں سے وہ نباتات اگتی ہیں، اس طرح ان کا گوشت اگے گا. الم تر انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب وہ نکلتا ہے تو وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور وہ پیچ دار ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ جیسے بٹے ہوئے پٹھے ہوتے ہیں اس طرح کا ایسے نکلتا ہے. تو اسی طرح ان کی جو جسم کی حالت ہے وہ درست ہوگی. تو یہاں پہ ایمان رائی کے دانے کے برابر رہ گیا تھا لیکن اس نے بھی فائدہ دیا. اب یہاں پر مرجیہ کا بھی رد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گویا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یزید و ینقص، یہ ایمان کا عمل ہے. اچھا جی. قال وہیب حدثنا عمرو الحیاتی، تو یہ دو لفظ ہیں، حیا اور حیات. اور دوسرا خردل من خیر، ایمان کی بجائے خیر کا لفظ ہے. اچھا ٹائم ایک منٹ میں یہ روایت پڑھ لیں جی موبے بھائی. جی صحیح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين. دین جی. ہاں دین کا مطلب تو قرض ہوتا ہے. جی قرض، میں یہ سمجھ رہا تھا، قرض ہی سمجھ رہا تھا جی. ہاں دین تو یہ دین ہے، دین. دین جی ٹھیک. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان پر کرتے ہیں، قمیصیں ہیں، اور ان میں سے کچھ کی قمیض تو صرف یہ سینے تک ہے، سدیہ یہ جو چھاتی ہے وہاں تک ہے، ومنہا ما دون ذالک اور کسی کی اس سے بھی کم ہے. وعرض علی عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب میرے سامنے آئے، علیہ قمیص یجرہ، ان پر قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ نیچے لٹک رہی تھی اور وہ کھینچ رہے تھے اسے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قمیص سے مراد دین ہے، جو آدمی دین پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کی قمیص اتنی ہی زیادہ لمبی ہوگی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دین پر عمل اتنا زیادہ تھا کہ ان کی قمیص لمبی ہو کے نیچے لٹک بھی رہی تھی. تو اعمال، اس میں ہی اعمال کا اتار چڑھا ہوا ہے، جس کی قمیص چھوٹی ہے اس کے اعمال کم تھے اور جس کی قمیص لمبی ہے اس کے اعمال زیادہ تھے. تو یہ یعنی استدلال ہے اس روایت سے. 16 نمبر باب سے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور اس میں ایک بحث آئے گی کفرن دون کفرن والی، یہ والی. تو میں ایک دو لنک بھیجوں گا تو آپ نے اس بحث کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لینا ہے. انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس میں اس بحث پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آج کی کلاس یہاں پہ روکتے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہو. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
ثاقب صاحب اگر موجود ہیں تو ریکارڈنگ ذرا آف کر دیں.